بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں کہ حصول اولاد کے لیے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ انسان کو رشتوں میں سے سب سے زیادہ جو رشتہ محبوب، عزیز، پیارا لگتا ہے وہ اولاد کا رشتہ ہوتا ہے۔ اولاد انسان کی وراثت ہوتی ہے، وارث ہوتی ہے، اور وہ وارث چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے تاخیر ہوتی ہے۔ انسان جس کے پاس اولاد نہیں ہے، بے اولاد جوڑے اپنی زندگی بڑی مشقت والی، بڑی ادھوری، بڑا اکیلا پن محسوس کرتے ہیں، اور بے چینی ان کی دیکھی نہیں جاتی۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی، یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہے، انسان کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ خالق و مالک قرآن مجید میں بھی اعلان فرماتے ہیں، یہ اس کی عنایت ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹوں کی نعمت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیوں کی نعمت سے نواز دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ سالوں سال گزر جاتے ہیں، انسان اپنی کوشش کرتا ہے، میڈیسن، علاج کرواتا ہے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ وہ بے بسی کے عالم میں، وہ بے چینی کی زندگی، وہ ادھورا پن زندگی، وہ اکیلا پن والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور ان لمحات میں وہ طرح طرح کے علاج کرتا ہے، طرح طرح کی میڈیسن کھاتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں بے اولاد جوڑوں کے لیے ایسا وظیفہ رکھنے جا رہا ہوں، ایسے اذکار رکھنے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کا، اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمتوں کا جو ہے نزول آپ پر ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کے لیے قرآنی تحفہ کیا ہے؟ جو انبیاء اکرام علیہم السلام نے دعائیں کی، ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کس طرح انبیاء اکرام اپنی بے بسی کو، اپنی بے کسی کو، اپنی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے رکھتے ہیں، اور دعا سنیں، کلمات سنیں، الفاظ پر غور کریں۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، مجھے فرد عطا فرما، مجھے وارث عطا فرما، تو ہی بہترین وارث دینے والا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے یقیناً اللہ کی رحمتوں کا نزول آپ پر ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ربی حب لی من الصالحین، جو انبیاء نے دعائیں کی ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین۔ اور تیسری دعا یہ بھی، اس کا بھی اہتمام ضروری کرنا چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں وہ نرینہ اولاد عطا فرما جو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک دے، ہمیں وہ پاکیزہ بیویاں عطا فرما۔ جب انسان یہ دعا کرتا ہے حصول اولاد کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی گود کو بھر دیتے ہیں، اس کی گود ہری کر دیتے ہیں۔ جب انسان بے بسی کے عالم میں عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے اور استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کا وعدہ ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وعدے اس رحمان کے ہیں، تم استغفار کرو، دنیا کی زندگی بھی فراخ کر دوں گا، اور تمہاری مدد کروں گا مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ۔ حصول اولاد کے لیے ہمیں ان اذکار کا جو ہے وہ کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالی سے، الہ العالمین جتنے بے اولاد جوڑے ہیں اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے بے بس ہیں، اس نعمت سے محروم ہیں، ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ جو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہیں اللہ انہیں بیٹوں کی نعمت سے نواز۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔